الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم ذات پیش کرنے سے قبل انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت محسن انسانیت نبی رحمت شفیع امت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں سارا مجمع بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بانت صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے آج ماہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ ہے 4 دن گزر جانے کے بعد شب برات ہماری زندگی میں آنے والی ہے 15 شعبان المعظم گزر جانے کے بعد رمضان مبارک آنے میں دیر نہیں ہے میں دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ قائد اہل سنت قائد ملت پیر طریقت حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد تنویر ہاشمی صاحب قبلہ صدر جماعت اہل سنت کرناٹکا کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ نے کولہار کی سرزمین پر جماعت اہل سنت کرناٹکا شاخ بیجاپور کی جانب سے 2 روزہ سنی اجتماع کا انعقاد ماہ شعبان المعظم کی 10 اور 9 تاریخ کو کیا 9 اور 10 شعبان کو کیا ہے میں سوچ رہا تھا کہ حضرت نے یہی تاریخ منتخب کیوں کی اسی تاریخ کا انتخاب کیوں کیا پتا چلا کہ 17-18 دن کے بعد ماہ رمضان ہماری زندگی میں آنے والا ہے ماہ رمضان ہماری زندگی میں جب آتا ہے اللہ کی رحمتیں برکتیں عظمتیں لے کر آتا ہے اور ایک بندے کو ماہ رمضان میں کس طریقے سے صبح کرنی چاہیے کس طریقے سے دوپہر کرنی چاہیے کس طریقے سے شام کرنی چاہیے کس طریقے سے اللہ کی رحمت کو لوٹنا چاہیے کس طریقے سے اللہ کو منانا چاہیے کس طریقے سے اللہ کو راضی کرنا چاہیے وہ طریقہ بھی آنا چاہیے اسی طریقے کو بتانے کے لیے اللہ کی رحمت سے قریب کرنے کے لیے ماہ رمضان میں کس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے وہ انداز آپ کو سکھانے کے لیے حضور تنویر ملت نے جماعت اہل سنت کرناٹکا کے بینر تلے آج کا یہ عظیم الشان روح پرور 2 روزہ سنی اجتماع منعقد کیا ہے اور کل الحمدللہ ہم یہاں حاضر تھے ہزاروں کی تعداد میں خواتین اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کی ہے اور ماشاءاللہ خواتین کا بہت شاندار اجتماع رہا اس میں پیر طریقت
حضرت علامہ الحاج سید محمد تنویر ہاشمی صاحب کا خطاب اور مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی محمد علی قاضی مصباحی سیکریٹری جماعت اہل سنت کرناٹکا کا خطاب شاندار رہا، اور کل کا اجتماع بہت ہی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ آج کا اجتماع بھی الحمدللہ صبح سے لے کر اب تک کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ شام تک انشاءاللہ یہ اجتماع کامیابی کے منازل طے کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کے ساتھ اور حضور کی بارگاہ میں سلام کے ساتھ آج کے اس اجتماع کو اختتام کی طرف ہم انشاءاللہ لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کا قرآن نازل ہوا، اللہ کا کلام نازل ہوا۔ میرے محترم، ماہ رمضان آنے سے پہلے، ماہ رمضان ہماری زندگی میں آنے سے پہلے ہر مسلمان نوجوان کی، ہر مسلمان مرد کی، ہر مسلمان عورت کی، ہر مسلمان بزرگ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو ہم تیار کریں، ماہ رمضان کے استقبال کے لیے، ماہ رمضان کے ویلکم کے لیے، ماہ رمضان میں عبادت کے لیے، ماہ رمضان میں ریاضت کے لیے، ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے، ماہ رمضان میں سحری کرنے کے لیے، ماہ رمضان میں افطار کا اہتمام کرنے کے لیے، ماہ رمضان میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس کے لیے ہمیں کہاں جانا ہوگا، کس سے سیکھنا ہوگا؟ اے اللہ کے بندو، یہ سنی اجتماع اسی لیے منعقد کیا گیا ہے کہ تم اس سنی اجتماع میں آؤ اور ماہ رمضان میں کیسے تیاریاں کی جاتی ہیں اس کو سیکھو، سنو۔ الحمدللہ یہ بھی اعجاز ہے ماہ رمضان کا، یہ بھی اعجاز ہے ماہ رمضان کا۔ اے سکندر نہیں، اس میں چونو چراں وہ جبینیں جو سجدوں سے محروم تھی، بارگاہ الہی میں خم ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کس طریقے سے صحابہ کرام کو استقبال کرنے کے لیے، ماہ رمضان میں عبادت کے لیے، ماہ رمضان میں ریاضت کے لیے کس طریقے سے تربیت کرتے تھے، تیاریاں کرتے تھے۔ سب سے پہلے ماہ رمضان میں کیسے استقبال ماہ رمضان کا کرنا چاہیے۔ حضور تنویر ملت زینت اسٹیج ہیں، مفتی صاحب زینت اسٹیج ہیں، علماء کرام زینت اسٹیج ہیں۔ آج ہمارے یہاں ایک بری عادت بن گئی ہے، وہ بری عادت کیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی کام کی ضرورت ہو، روزی میں نقصان آ جائے، تجارت میں نقصان آ جائے، پریشانیاں آ جائے، گھر میں آزمائش کا ماحول پیدا ہو جائے، فوری طور پر ہم تعویذ گنڈے کی طرف چلے جاتے ہیں، اتارے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آج کے اس سنی اجتماع کی پلیٹ فارم سے، اسٹیج سے آپ کو میں قرآن و سنت کی روشنی میں علماء اکرام کی موجودگی میں بتانا چاہتا ہوں، تعویذ کی طرف جائیے، ضرور جائیے، لیکن شریعت کے دائرے میں، اسلام کی احکام کے دائرے میں۔ لیکن اگر تجارت میں نقصان آ جائے، گھر میں آزمائش کا ماحول پیدا ہو جائے، اولاد نافرمان ہو جائے، یا کوئی بھی معاملہ ہو جائے، سب سے پہلے ہمیں اسلام تعویذ، دعا تعویذ کی طرف جانے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ سب سے پہلے اسلام ہمیں اللہ کی طرف آنے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہی آج سنی اجتماع کا پیغام آپ لے کر جائیں، اللہ کی طرف آئیں، سب سے پہلے اللہ سے لو لگائیں، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ ماہ رمضان، اللہ اکبر، کتنا بڑا مہینہ، کتنا بڑا مہینہ۔ احادیث کریمہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بلند آواز سے کہیں، کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں، کیا کرتے تھے؟ دعائیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ماہ رمضان آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دعا کریں، کیسے دعا کریں؟ کیا دعا کریں؟ اللہ اکبر، 1400 سال پہلے ہمارے اور آپ کے نبی غیب داں
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کا طریقہ بھی سکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب، شعبان اور ماہ رمضان کو بابرکت بنا دے۔ رجب کو بھی بابرکت بنا دے، شعبان کو بھی بابرکت بنا دے اور ماہ رمضان کو بھی بابرکت بنا دے۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں ماہ رمضان کی سلامتی کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، اتنا بڑا اور اتنا متبرک مہینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان آنے سے پہلے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور دعا کرنے کا طریقہ بتایا۔ اے اللہ رجب اور شعبان اور ماہ رمضان کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ رجب اور شعبان کو بابرکت بنا دے اور آسانی کے ساتھ ماہ رمضان تک ہمیں پہنچا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ جو بے نمازی ہیں نمازوں کے پابند بن جائیں، فجر کی نماز کا اہتمام کریں، ظہر کی نماز کا اہتمام کریں، مغرب عشاء عصر کی نماز کا 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ اور جب ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھائیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ رجب تو گزر گیا، شعبان کا آدھا مہینہ باقی ہے، 15 روز باقی ہیں، یا اللہ اس مہینے کو بھی ہمارے لیے مبارک بنا، اور اس مہینے کے بعد ماہ رمضان آنے والا ہے، یا اللہ اس کے اندر ہمیں آسانی کے ساتھ داخل فرما اور ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے محترم، شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تربیت کرتے کہ ماہ رمضان کیسے گزارنی چاہیے۔ ماہ رمضان میں سحری، ماہ رمضان میں صبح سحری سے پہلے اٹھ کر نماز تہجد ادا کرنا اور قرآن کی تلاوت زیادہ کرنا، روزہ صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو بھوکا رکھنا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو چغلی، غیبت اور فضول باتوں سے بچانا، اور مغرب کا وقت آ جائے، اللہ اکبر، افطار کا وقت آ جائے، افطار کے وقت کا کیا کہنا، اللہ اکبر۔ رسول اکرم پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ صبح سے لے کر مغرب تک، شام تک روزہ رکھتا ہے، افطار کا وقت آتا ہے، اپنے ماننے والوں کو، صحابہ کو آپ نے فرمایا افطار کا جو وقت ہوتا ہے مغرب سے پہلے اس وقت کو معمولی تصور نہ کرو، معمولی تصور نہ کرو۔ ہمارے یہاں حالات یہ ہیں کہ افطار کا وقت جب آتا ہے مساجد میں آپ دیکھتے ہوں گے کوئی کھجور رکھنے کے لیے فکر کرتا ہے، کوئی سموسہ رکھنے کے لیے فکر کرتا ہے، کوئی روٹی بھاجی رکھنے کے لیے فکر کرتا ہے، کوئی کھانے کے پینے کے اشیاء رکھنے کی فکر کرتا ہے، لیکن میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطار کے وقت میں فضول باتوں میں، فضول کاموں میں نہ گزارو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن اوقات میں بندے کی دعا کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے ان تمام اوقات میں سے ایک وقت یہ ہے کہ بندہ جب افطار کا وقت آتا ہے، افطار کرنے سے پہلے جو وقت ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس وقت میرا بندہ میری بارگاہ میں جو بھی دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ افطار کے وقت خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اللہ تعالی ماہ رمضان آپ کی زندگی میں دے، اور ضرور دے۔ ہم دعا کریں گے آپ اطمینان، سکون کے ساتھ، عبادت ریاضت کے ساتھ گزاریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس کام سے اللہ ناراض ہو جائے، کوئی فعل ایسا نہ کریں جس فعل سے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہو، اور ماہ رمضان کو سلامتی کے ساتھ گزاریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا رمضان سلامت اس کا سارا سال سلامت، سلامت اور جس
سارا سال سلامت نہیں. یہی آج سنی اجتماع اسٹیج سے آپ کو پیغام دیا جاتا ہے, آپ کو ہدایت کی جاتی ہے, آپ کو تربیت دی جاتی ہے, آپ کو علماء کی جانب سے اسٹیج سے آپ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ماہ رمضان کو سلامتی کے ساتھ گزاریں, روزہ رکھیں, قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. اپنے گھر کی عورتوں کو کہیں کہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں, ذکر و اذکار میں وقت کو گزاریں. اگر آپ کو اللہ توفیق دے اپنے مال سے صحیح زکوٰۃ نکالیں, صدقہ نکالیں, خیرات نکالیں. غربا میں, یتیموں میں, بے سہاروں میں, محتاجوں میں تقسیم کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بیجاپور کی سرزمین پر پورے ضلع بھر سے اور بالخصوص بالعموم پوری ریاست سے طلباء و طالبات جامعہ ہاشم پیر بیجاپور کی سرزمین پر یہ بڑا ادارہ چل رہا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ادارے کا بھی آپ ویسے تو سال بھر خیال رکھتے ہیں, ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ جامعہ ہاشم پیر کا آپ ضرور خیال رکھیں گے انشاءاللہ. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں خیال رکھیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ آج جہاں مدرسوں میں اچھی تعلیم ہو رہی ہے, ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو ترقی عطا فرمائے. آپ انشاءاللہ نماز عصر کے بعد دیکھیں گے کہ طلباء قرآن کریم حفظ کیے ہیں, اور ایک طالب علم حبلی کا ہے جو 9 مہینے 13 دن میں قرآن کریم کو مکمل کیا ہے, اور 4 دن پہلے حضور تنویر ملت کی سرپرستی میں مدرسین کے موجودگی میں 7 گھنٹے میں تقریباً 1 بیٹھک میں پورا مکمل قرآن پڑھ کے سنایا ہے. یہ ادارے کو مضبوط کرنا ہے, اس کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے, اور آج کی سنی اجتماع میں جو حضرات دامے درمے سخنے خدمت کی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو